معافی اور انتقام. معافی نے معافی اور انتقام. اردو زبان کی تیسری کتاب کا سبق نمبر 34. اس سبق کے اندر آج دو چیزیں، ایک تو معاف کر دینا یعنی معافی، اور دوسرا ہے انتقام یعنی بدلہ لینا. تو کب انتقام لیا جائے یعنی کب بدلہ لیا جائے اور کس وقت جو ہے معاف کیا جائے، آج اس کے بارے میں اس سبق میں پڑھایا جائے گا. کسی وقت ایسا بھی ہے کہ اس وقت معاف کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، لیکن ہر وقت نہیں معاف کرنا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے، کبھی کبھی انتقام بھی لینا پڑتا ہے. تو چلیے تفصیل سے اس سبق میں بتایا گیا ہے دونوں کی اہمیت اور کس وقت کس موقع پہ کس چیز کو آپ استعمال کریں گے. نمبر 1، خطا سے پاک جرم سے بری عام آدمیوں میں تو کوئی نظر نہیں آتا. یعنی کوئی عام آدمی ایسا نہیں ہے جو خطا سے پاک ہو یعنی غلطی سے پاک ہو، جرم سے یعنی گناہ سے بری ہو. تو خطا سے پاک جرم سے بری عام آدمیوں میں تو کوئی نظر نہیں آتا. نہایت غنیمت ہیں وہ لوگ جن میں خوبیاں زیادہ اور برائیاں کم ہیں. یعنی ایسا تو کوئی نہیں ہے جس میں برائی بالکل ہی نہ ہو، سوائے انبیاء کے، سوائے نبیوں کے. انسانوں میں نبیوں کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس میں برائیاں نہ ہوں، لیکن یہ کہ وہ لوگ بھی بہتر ہی ہیں جن میں خوبیاں زیادہ اور برائیاں کم ہیں. اور بہت ہی نیک ہیں وہ لوگ جو اوروں کی طاق میں نہیں رہتے، اوروں کی طاق میں نہیں رہتے بلکہ اپنے ہی کاموں کو جانچتے ہیں. ان میں جو خطا قصور پاتے ہیں عین وقت پر ان کا علاج کرتے ہیں. یعنی اپنے کام میں ہی اگر انسان کو کوئی غلطی، کوئی قصور نظر آتی ہے تو وہ خود اپنے غلطی کو درست کرتے ہیں، اپنے خطا کا علاج کرتے ہیں. چلیے آگے. نمبر 2، اگر ہم اپنے تمام فعلوں کو انصاف کی نظر سے دیکھیں، یعنی تمام کاموں کو، فعل کہتے ہیں کام کو، اپنے تمام فعلوں کو یعنی کاموں کو انصاف کی نظر سے دیکھیں تو معلوم ہوگا ہم سے بہت سی خطائیں روزمرہ سرزد ہوتی ہیں. ہمارے اکثر کاموں سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن ہم اپنی کرتوت کی جانچ میں غفلت کرتے ہیں. اسی سبب سے نہ اپنی خطاؤں کو پہچانتے ہیں نہ ان کو برا جانتے ہیں. نمبر 3، جبکہ ہم اپنے آپ کو بے قصور، بے خطا، بے جرم، بے گناہ نہیں پاتے تو نہایت ناانصافی کی بات ہے کہ اوروں کی خطا کو سخت نگاہ سے دیکھیں. کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے کو تو معذور سمجھیں اور دوسروں کی ادنا بھول چوک کو بھی معاف نہ کریں. افسوس ہے کہ اپنے قصوروں کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں، اسی واسطے دوسروں سے خفیف قصور کا بھی بدلہ چاہتے ہیں. نمبر 4، نیک آدمی سب کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں، لوگوں کی پوشیدہ خطاؤں کی ٹوہ میں نہیں رہتے، ادنا قصوروں پر گرفت نہیں کرتے، اپنے آپ کو ایسا بنا لیتے ہیں گویا انہوں نے کوئی قصور دیکھا ہی نہیں. اسی کو چشم پوشی کہتے ہیں. جو چشم پوشی کرتا ہے اس کا روب اوروں پر قائم رہتا ہے. جو شخص ذرا سی باتوں پر
بگڑتا اور خفا ہوتا ہے وہ اپنا وقار اور بھرم کھوتا ہے۔ نمبر 5، البتہ جو قصور تمہارے مقابلے میں اعلانیہ اور قصدن کیا گیا ہو اس پر ضرور باز پرس کرو۔ اگر قصور وار اپنے قصور کا اقرار کر لے اور اپنے کام سے نادم ہو کر اپنی خطا کی معافی چاہے تو فیاضی اور جواں مردی یہ ہے کہ فوراً معاف کر دو۔ معافی سے تم کو ایسی خوشی حاصل ہوگی جو انتقام لینے سے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ انتقام یعنی بدلہ لینے سے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اب صاحب کتاب نے چند اشعار بھی اس سبق کے اندر لکھے ہیں، آپ اس اشعار کو بھی پڑھیں۔ نادموں کی خطا معاف کرو، نادم یعنی شرمندہ، نادم کی جمع نادموں، یعنی جو لوگ اپنے کرتوت پہ اپنی خطاؤں پہ شرمندہ ہیں، تو کہا نادموں کی خطا معاف کرو، ہے معافی میں لذت اور سرور، سرور مانے خوشی۔ اپنے دل میں ذرا کرو انصاف کو، کون ہے جو ہے بے خطا و قصور۔ نمبر 6، بدلے کے قابل صرف وہ خطائیں ہوتی ہیں جن کا کرنے والا اطلاع پانے کے بعد بھی پشیمان نہ ہو، یعنی انتقام اور بدلہ ایسے لوگوں سے لینی چاہیے جن کا کرنے والا وہ چیز ظاہر ہو جائے پھر بھی اس کو کوئی شرمندگی نہیں ہو، پشیمان مانے شرمندگی نہ ہو، اور اپنی خطا کو خطا نہ جانے بلکہ اس پر اصرار کرے، یعنی بار بار وہی غلطی کرے۔ اس صورت میں انتقام لینا واجب ہے، نہیں تو وہ قصور عادت بن جائے گی، اس کی عادت بن جائے گی، پھر خود قصور کرنے والے کو بلا میں پھنسائے گا اور دوسروں کو اذیت پہنچائے گا۔ اب اس کے اوپر بھی انہوں نے اشعار لکھے۔ جو انتقام نہ لینے سے ہو خطا افزوں، افزوں کے معنی روز بروز بڑھنا، خطا بڑھتا چلا جائے۔ جو انتقام نہ لینے سے ہو خطا افزوں، تو یہ ہے تمہاری خطا ہے جو انتقام نہ لو، تو یہ تمہاری خطا ہے جو انتقام نہ لو۔ وہ کام جس سے کہ اوروں کو فائدہ پہنچے تم اس کے کرنے سے زنہار ہاتھ تھام نہ لو، زنہار کے معنی ہرگز، ہرگز ہاتھ تھام نہ لو۔ جو انتقام سے منظور ہو خوشی اپنی، تو ایسے کام کا تم بھول کر بھی نام نہ لو، یعنی انتقام بدلہ لینے سے اپنی خوشی منظور ہو تو کہا ایسا نہیں کرو، بلکہ انتقام اس وقت لو جب دیکھو کہ غلطی کرنے والا اس کی غلطی کیا ہو رہی ہے، افزوں ہو رہی ہے، یعنی روز بروز دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ چلیے آگے۔ نیک اور شریف آدمی اول تو کسی کے آزار کے روادار نہیں ہوتے، آزار یعنی تکلیف پہنچانے کے روادار نہیں ہوتے، اور اگر نادانستہ کسی کے حق میں کوئی ادنا خطا بھی ان سے ہو جاتی ہے تو ان کو بہت افسوس اور بڑی ندامت ہوتی ہے، اور وہ بے تأمل اپنی خطا کا اقرار کرتے اور بہت منت سے اس کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ خطا پر اصرار کرنا اور اس کو برا نہ جاننا یہ دوسری خطا ہے۔ خطا کرنے سے آدمی کے دل میں اس قدر برائی پیدا نہیں ہوتی جتنی کہ اپنی خطا کو خفیف سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اب اس کے اوپر بھی چند اشعار ہیں، اس کو بھی پڑھیے۔ ہے بیمار تو ایک بچنے کے قابل جو اپنی خطا کو خطا جانتا ہے، مگر ایسے نادان کا کیا ٹھکانہ کہ جو درد ہی کو دوا جانتا ہے۔ برا مانتا ہے جو سمجھائے کوئی، برائی کو اپنی بھلا جانتا ہے۔ وہ انجام کو روئے گا سر پکڑ کر، نہیں اس میں دھوکا خدا جانتا ہے۔ اب یہ سبق پورا ہوا،
اب اس سبق کے اندر چند ایسے الفاظ جو تھوڑے کٹھن ہیں تو اس کے معنی یہاں پہ دیے گئے ہیں. چلیے اس کو بھی پڑھ لیجیے اور اس کو بھی یاد ضرور کریں. یاد کرو ہجے اور معنی. معذور کے معنی مجبور، فراموش معنی بھلا دینا، گرفت معنی پکڑ، روب کے معنی دبدبا، اعلانیہ کھلم کھلا، سرور معنی خوشی، اسرار معنی ضد، اذیت معنی تکلیف، زنہار ہرگز، اقرار کے معنی قبول. تو یہ رہا آج کا سبق. اس کو یاد کیجئے اور اس کو اپنی کاپی میں ضرور لکھیں تاکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنا بھی آ جاوے.